نبی نے دعا کی ہے اللہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو پلٹا دے، علی نماز ادا کر لے عصر کی، دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسالت کا مقام یہ ہے کہ سورج پلٹا دیتا ہے، ولایت کا مقام یہ ہے کہ وہ محمد کی ادا کا حیا کر لیتا ہے۔ للہ الذی خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل الی الخلق بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا فوزا کبیرا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد بے حد بحضور خالق کل، مالک کل، معبود و مسجود و مقصود کل جل جلالہ وعم نوالہ، اور درود لا معدود بحضور مولائے کل، محبوب کل، باعث تخلیق وجود کل، ختم الرسل، امام السبل، دانا کل، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر موجود انتہائی قابل احترام مشائخ عظام، سادات کرام، علماء کرام، اور اس مقدس تقریب کے جملہ شرکائے کرام،
اہل عقیدت، اہل محبت، اہل مودت، اہل عقیدت، اہل حقیقت، بلکہ اہل حق، اہل سنت و جماعت، حاضرین و سامعین برادران طریقت، سب سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ عرس مقدس کی اس تقریب میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی برکتوں، جشن نزول قرآن کی عنایتوں اور مولا علی شیر خدا کی شہادت کے انوار و برکات کے ماحول میں انعقاد پذیر ہے، اس بابرکت تقریب میں شامل ہونا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بڑی سعادت ہے۔ جس مقدس ہستی کا عرس مقدس انعقاد پذیر ہے، وہ ہستی ایک کامل ہستی ہے، واقف اسرار حقیقت، شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر ہادی احمد یار قادری رحمہ الباری، اور آپ کے سلسلے کی دوسری شخصیات بھی ہیں۔ اس درگاہ مقدسہ کے سجادہ نشین عزت مآب پیر طریقت جناب پیر ریاض حسین قادری صاحب زیدہ شرفہ ہیں، اور اس آستانہ مقدسہ میں جن نوجوان صاحبزادگان نے اپنی ہمت و کوشش اور اخلاص سے ماحول کو سنبھال رکھا ہے، اس موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیکر اخلاص و محبت، کشتہ رضا و وفا جناب صاحبزادہ حافظ الحاج شان احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور ان کے ساتھ دوسرے صاحبزادہ صاحب جناب صاحبزادہ احمد رضا قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ اس درگاہ مقدسہ کا فیضان بھی جاری رکھے، اور ان صاحبزادگان کو اپنے اسلاف کے علمی، روحانی اور مذہبی مشن کو سنبھال کر چلنے اور پھر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں حاضری کو جہاں سعادت سمجھتا ہوں، وہاں یہ بھی ہے کہ مجھے صاحبزادہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آدھ گھنٹہ آپ نے خطاب کرنا ہے۔ میرے جیسے آدمی کی زبان بھی آدھ گھنٹے میں گرم نہیں ہوتی، تو میں خطاب آپ سے کیا کر سکوں گا، تاہم کچھ چھیڑا چھاڑی کر لوں گا کسی موضوع پر، کسی مسئلے پر۔ ویسے تو کئی موضوعات اس عشرہ مبارکہ کے حوالے سے بھی سامنے ہیں، مگر بوجہ عرس مقدس عنوان ولایت سب سے آگے ہے، اور عنوان ولایت نہ معمولی عنوان ہے، نہ چھوٹا عنوان ہے، بلکہ بڑا وسیع عنوان ہے جس کے اندر کئی عنوانات کا سامان ہے۔ کس عنوان کو چھیڑوں، کس کو چھوڑوں، اور کس کو چھیڑ کر کے چھوڑوں، یہ فیصلہ بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ تاہم جو وقت ہے اس کے مطابق میں نے ویسے تو بڑے مقامات ہیں اولیاء، اصل میں میرے ذہن میں جو عنوان تھا
وہ یہ تھا کہ میں اس پر بات کروں گا کہ اسلام میں اولیاء اللہ کی اہمیت اور افادیت، پھر سادے لفظوں میں کہ اولیاء اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے اور ان کو ماننے کا دنیا و آخرت میں نتیجہ کیا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا عنوان ہے میں چھیڑ بھی نہیں سکوں گا، اسے اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور عنوانات بڑے ہیں، ان میں سے ایک عنوان کو میں نے سامنے رکھا ہے، جزاک اللہ، نعروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ کی بھی گونج چاہیے، لیکن کیا کریں، وقت کا بڑا مسئلہ ہے، تو پونجی تھوڑی ہو تو ذرا صرفے سے خرچ کرنی چاہیے۔ تو اپنا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقام ولایت کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کے آخر سے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے، جس سے میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ اے بلند اور وسیع آسمانوں، اے مضبوط اور وسیع زمینوں، اے مضبوط پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑوں، یہ ہے امانت، اسے اٹھا بھی لو سنبھال بھی لو۔ یہ پیشکش کس نے کی؟ اللہ نے۔ کن کو کی؟ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں۔ اب ہوا کیا قرآن کی زبان میں کہ اے آسمانوں اور اے زمینوں اور اے پہاڑوں، یہ ہے امانت۔ ظاہر ہے یہ امانت تو اللہ کی ہے نا، یہ ہے امانت، اسے تم سنبھال لو، اسے اٹھا لو، اسے سنبھال لو۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا آسمانوں نے، انکار کر دیا زمینوں نے، انکار کر دیا پہاڑوں نے، اے اللہ تیری امانت ہم نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں انکار کیا؟ نافرمان تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، أَشْفَقْنَ مِنْهَا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ میں ایک جملہ معترض عرض کرنا چاہنا، اسی سنی آج کل اس گل تے لگے ہیں علی علی بڑی کریا ہے، کرنی چاہیے، میں بھی سنی ہوں، پر میں ایک نال گزارش کرنا، علی علی بھی کرنی چاہیے تے علی نو سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر گنجائش ہوئی نا 5 منٹ دی تھوڑا جا سیمپل تو میں دے دیں گا ادھر۔ وہ اسلام چڑھ گیا ہتھے بیوٹی پالنا دے، مذہب ساڈا، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، اولیاء اللہ کا پیغام بھی یہ ہے، لیکن پہلے جزا نعرہ رسالت۔ خطیب پاکستان نازش اہل سنت حضرت علامہ ابوالحسنات احمد صاحب چشتی گولروی، آپ راول پنڈی، آپ تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہمارے مسلک کے بڑے عظیم معروف خطیب ہیں
بڑی شناسائی اور محبت بھی ہے ان سے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب، ملک میں اور بیرون ملک بھی ان سے ملاقاتیں محبتیں، میرے والد گرامی کی اور سے مقدس پر بھی کئی مرتبہ تشریف لائے۔ ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ اٹھتے ہوئے نوجوان خطیب ہیں حضرت صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب، یہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں تو شاید نہ کر سکوں خطاب، صرف چھیڑ چھاڑی ہے میرا عنوان، تو وہ آپ سے کچھ کرتا ہوں۔ مذہب ہمارا رل رہا ہے، پیشہ وروں، جاہلوں اور بیوٹی پارلر والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ سچی باتوں میں کچھ کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، الحق مر۔ تو خیر میں ذرا ادھر ادھر نہ پھیل جاؤں، اور سیلاب آ جائے تو ڈکن بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں چاہنا تھوڑا ہی پانی ہوئے جڑا سنبھالے بھی جا سکے۔ تو مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے آدھ گھنٹے ہی خطاب کرنا ہے، میں آدھے گھنٹے تمید بھی نہیں سیدھی ہونی۔ چلو کرتے ہیں انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، سنبھال لو۔ انکار کر گئے، انکار نافرمانی کا نہ تھا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس ڈر کا تھا اے اللہ بڑی بلندی تو نے ہمیں عطا کی ہے، بڑی مضبوطی تو نے ہمیں عطا کی ہے، بڑی وسعت عطا کی ہے۔ پتھروں والے پہاڑ کہنے لگے بڑے مضبوط ہیں، مگر تیری امانت کا بوجھ زیادہ ہے، ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ پھر کیا بنے گا؟ امانت سو امانت ہے، جس کا نام امانت ہوا، جو امانت والا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ امانت بنی تب ہے جب کسی کے پاس ہوگی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کوئی ہے ولایت طریقت نال تہاڈا تعلق تے تاں سبحان اللہ دے رہے ہاں تا جھوٹو جھوٹ چتالی والا میرا شعبہ ہی نہیں نا۔ تو میں ایک حقیقت کی طرف آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب امانت ہے ہی تب جب مالک اپنے پاس نہ رکھے۔ مالک اور ہوتا ہے، امین اور ہوتا ہے، امانت کا مالک اور ہوتا ہے، جس کے پاس امانت ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ خدا نے جسے امانت کہا اس کا مطلب یہ ہے مالک تو ہے مگر اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے پیشکش کر دی مالک نے، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو سنبھال لو، فابین، نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں؟ اس قابل نہیں۔ تو پھر کیا بنے گا اس امانت کا؟ نہ آسمان اٹھائیں، نہ زمین اٹھائیں، نہ پہاڑ اٹھائیں، نہ پہاڑ اٹھائیں، نہ زمینیں اٹھائیں، نہ آسمان اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آگے بڑھ کر انسان نے میری امانت کو اٹھا لیا۔ انجے نہیں ولی اللہ بندا، شڑ پرلی بھی کدی ولی ہوئے، خدا کی امانت کے امین ولی ہے۔ اب میں تھوڑا سا امانت کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں میں تفسیری کہ اس طرف تفصیل سے چلا جاؤں تو پھر بات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں میری ذات کے اعتبار سے بھی نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ پیران دا حکم مننا بھی چاہیے، یہ دا گھنٹہ آکھن تے 15ویں صدی 31 منٹ بھی ہو جانتے ایسا جمعہ جماعتوں میں روڑے پان لگ پھنگ اسلام ڈہ چلیا جی 31 منٹ ہو تو یہ تری آکھے۔ میں آکھے 2 پھلکیاں واسطے شادی حال بھی 3 گھنٹے گھیسی کر دیو، گھیسی سمجھ دیو پر نہیں ساڑھے علاقے دی زبان اتھے تھوڑا کچھ بھی نہیں روڑیا تے خدا دے گھر بیچ یا کسی پاکیزہ جگہ تے 2 منٹوں میں توڑی ہر شائی روڑ گئی۔ اللہ تو ان روڑن تو بچائے دعائی کر سکتا اور تے کوئی نہیں فقیران کو دعائی ہے۔ کھونڈی یہ چھوٹی جی ہے وہ مشکل اپنے سارے واسطے ہیں، ایک کسی نے مار کے تروڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اچھا بہرحال
یہ مینٹلی فریشمنٹ، کچھ باتیں ایسی ہو جاتی. سنیے گا، انسان نے اٹھا لیا یہ امانت ہے کیا جس سے ڈر گئے. یہ لفظ امانت ہے. کیا لفظ امانت ہے؟ یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، دلوں پر بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے. لفظ کی بات نہیں ہے. خلاصہ میں عرض کروں، الامانت ہی الفرائض والواجبات. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امانت اصل میں اللہ کے فرائض و واجبات کا نام ہے. یہ ایک تفسیر ہے، کئی مفسرین کرام کے اقوال کا خلاصہ. لیکن صوفیاء جب رلے نا، یہ صوفی بڑی بتی کر دے. سمجھ دے ہو پھر میری گل نو؟ بتی ساڈے علاقے دی پار دی زبان ہے نا، بتی. بڑے مہم جو ہوندے نے صوفی تے ولی، انجے نہیں ولی بندا. میں تو دسنا ہونے ہی تانوں. اچھا، یہ صوفی آئے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں وَمِن قَالَتِ الصُّوفِيَّةِ الْعِلِّيَّةُ. صوفیاء نے کہا چھوڑو اس بات کو، الامانت یا نور العقل و نار العشق. امانت عقل کے نور کا نام ہے، عشق مومن کی آگ کا نام ہے. عقل کا نور ہے، عشق کا سرور ہے. گل سمجھ آئیے میری؟ قادری ہو نا، اے طریقت وچ قادری لقب نال جڑے بندے نا، کئیاں تو سان ڈر بھی بڑا لگتا ہے. اتو قادری لقب بڑا بڑا ہے، غوث پاک المنصوب ہے نا. اگوں حالات بڑے عجیب نے، کہ کریے جی کوئی سمجھ نہیں آندی. کیڑی کیڑی حضور گل میں عرض کرنا، رونا ہی رونا ہے. ہے سنی بولی بابیاں والی، ہے سنی بولی شیعہ والی. سمجھ آندی کوئی نہیں، آکھنا کے کرنا کے سمجھنا کے سمجھانا کے. خیر میں آگے چلتا ہوں. ہاں، صوفیاء کہتے ہیں، صوفیاء امانت عقل کے نور کا نام ہے اور عشق کے سرور کا نام ہے. نور العقل یستفاد منہ معرفت اللہ بالاستدلال. جو عقل کا نور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی دوڑ سے بندہ دلیل کے ساتھ اللہ کو پہچانتا ہے. اور اس کی آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آگ جلا کر حجابات کو جلا کر بندہ خدا تک پہنچتا ہے. ادھا گھنٹہ میں نہ کہنا 20 منٹ اجے سدھا نہیں ہویا تو گزر گئے. ہوں میں کیا کرا؟ چلو میں تھوڑی سی بات آگے لے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا میری امانت کو اٹھانے سے سب نے انکار کیا، انسان نے اٹھا لی. ایک حدیث سن لیجیے. مُسِّلَتِ الْأَمَانَةُ بِالْحَجَرِ الْمُلْقَاتِ. نات خانہ دن اگے مرضی دا کلام آئی ان فرمیش اے صاحب زیادہ شان صاحب میں نے دے سور بھی لایا. میں کہ سوری لا تو کچھ میں آئیں پر کیا کرم مسئلے میں جیسے الجھ جانے ہیں، پھر سور دے ہوش نہیں رہی. مجبوری ہے وہ انتسان سوکھا نا 50 روپے دی کاپی لے کے تے جوڑ جائیے دوڑیاں میں. بامی تھوڑا ایمان بنجائے تے بامی یوں بنے تے لکھاں دے کتب خانے تے مسائل تے مصائب. جی ہاں، تے ٹکر لینی پوندی او بڑے 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 چمن نال. ساری زندگی کھا کے نبی دے نا دا آخری مردی بھی ریا دے نبی کوئی نہ جانے 40 سال بچوں. ٹھیک ہے میں کہ میں کہ بنانے آئے بچوں 40 سال تو کینسل کر دیتی نبوت. خدا تو ڈر. تو خیر بڑے بڑے فتنے ہیں، کس کس طرح میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا فی الحال.
میں بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس امانت کی ایک تمثیل بنائی، مثال بنائی، کیسے کہ امانت کو پتھر کی شکل عطا کر دی، اوپر سے حجر ہے، اندر اللہ کا نور ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مسلت الامانۃ بالحجر الملقات، پڑے ہوئے پتھر کی صورت میں اللہ نے امانت کو دکھا دیا، اوپر سے حجر ہے، اندر سے نور ہے۔ میں نے کہا میرا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، میرا محمد اوپر سے بشر ہے، اندر سے اللہ کا نور ہے۔ ہاں بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ اب نا پتھر بنا دی اللہ نے، کہا یہ میری امانت، یہ پتھر، سارے پتھر نہیں، اے کتے بھی کتے ہی ہوندے پر جڑا اصحاب کہف دا کتا ہوئے وہ شاہی ہو رہے، پتھر سارے پتھر ہی نہیں پر جڑا امانت دا پتھر ہوئے وہ شاہی ہو رہے۔ بات سمجھو نا؟ اب سننا یہ بات، فَدُعِيَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، بنا کر ایک پتھر کو اپنی امانت میرے رب نے کہا آسمانوں سے اٹھا لو آسمانوں اس پتھر کو، فرمایا زمینوں سے اٹھا لو اس پتھر کو، فرمایا پہاڑوں سے اٹھا لو اس پتھر کو۔ پتھر برسانے والا آسمان کہتا ہے اے اللہ یہ پتھر میں نہیں اٹھا سکتا، پہاڑ اٹھانے والی زمین کہتی ہے یہ پتھر میں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اب پہاڑ جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس تمثیل کے ماحول میں جب انکار کر گئے آسمان بھی، زمینیں بھی، پہاڑ بھی، سنیے بات، مقام ولایت بھی، مقام انسانیت۔ فَجَاءَ آدَمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ دُعِيَ، بلایا نہیں میرے رب نے، خود ہی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کے عرض کیا اے میرے مالک اگر تو اجازت دے تو میں اٹھا سکتا ہوں، میں اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم تو اٹھا سکتا ہے تو اٹھا، پتہ تو تھا نا اندر سے سارا کچھ، یہ تو بتانا تھا کہ یہ انسان ہے کیا، اوپر سے انسان نظر آتا ہے، اندر سے جلوہ رحمان نظر آتا ہے، یہ تو بتانا تھا۔ یا اللہ میں اٹھا سکتا، فرمایا اٹھا لو۔ فَرَفَعَهَا إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، میرے پیارے آدم نے، اللہ کے پہلے خلیفے نے اللہ کی امانت کا وہ پتھر اٹھایا، اٹھا کر گھٹنوں تک لائے، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ، اٹھا کر کے پھر زمین پہ رکھ دیا، پھر عرض کیا اے میرے اللہ اگر تو اجازت دے میں اس سے اوپر بھی لے جا سکتا ہوں۔ یا اللہ میں تو چاہ کے دسیا گوڑیاں تک میں چاہ لینا، تے یہ اجازت دے میں دا بالا کر دے، ایسا دے لفظ بھی اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اٹھاؤ نا پیارے آدم۔ او بچوں تے گل ہے آدم دسنی ہے، میں گل ہے میری امانت شاہی تو ہے، چان آڑا ہی تو جی ہاں۔ اب سننا جائے، جب اجازت مل گئی اللہ کے پیارے خلیفے نے اس پتھر کو اٹھایا، اٹھا کر کے ثم وضعها، پھر اٹھایا پتھر کو، امانت کے پتھر کو اٹھا کر کے آدم نے امانت کا پتھر اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ فَأَرَادَ أَن يَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ، ارادہ کیا کہ اب زمین پہ رکھ دوں، میرے رب نے فرمایا مَكَانَكَ يَا آدم، اے آدم اب اس پتھر کو زمین پہ نہ رکھنا، کندھے پہ جو اٹھا کے رکھ لیا ہے اب زمین پہ نہ رکھنا۔ فَإِنَّهَا فِي عُنُقِكَ وَعُنُقِ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اب یہ تیری گردن پر ہے، تیری اولاد کی گردن پر ہے، پہلے نبیوں کی گردن پر ہوگا پھر ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ خدا کی امانت کو اٹھایا تو نبی بن گئے، نبیوں کی اتباع میں اٹھایا تو ولی بن گئے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اقبال نے بڑی پتے کی بات کہہ دی اس وقت، میں مخزن راز تھا، میں مخزن راز تھا، میں مدت رہا راز میں۔ ایک معمولی شے ولی اللہ، میں مخزن راز تھا، میں مدت رہا راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں کھینچ لایا مجھے مجاز میں۔ اور بڑی گل کر گیا علامہ اقبال بھی، کبھی اے حقیقت منتظر، اسی نا سنی ساڈا منتظر ہو رہے، پٹا کٹی آڑے نہ ہو رہے، بڑے فرق ہوندے، کئی ہوندے انہاں دا جمع ہویا ساڈا جو جمنا ہے، سن بھی انتظار ہے پر سن جمن دی انتظار ہے۔ اچھا خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ اقبال کہہ گئے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب سمجھو نا جی، جس کے پاس امانت ہوتی ہے پہلے درجے میں وہ نبی ہوتا ہے، جو نبی سے امانت سنبھالتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھو نا بات؟ بس اتھو تک کی گل میں کرنی سی، پر اجے میں چھڑنا نہیں، اے سنگی میرے دن چھڑ دے، میں بھی بڑا لیدہ آدمی ہاں، یہ نہیں نا میں چھڑنا جی، کوئی گل میں بھی کرنی، بالکل بریک رکھو یار، بجا کے میرے قرآن سنانا، میں تراویح بھی بسائی، روزے میں نکلنا بھی نہیں، خیر جا کاکا، میں تر پڑھو گل نس لوں، میں روزے نکلنا بھی نہیں، تو یہ میں تو کڑ لیا تو میں جلدی بہننا بھی نہیں، لیکن ڈریا نہیں، میں نظام نہیں درم برم کرنا، بس ایک گل میں تن کرنا، یہ بھی چل دی رہے، مجون اچھی ہوندی حکیم آدھن جیڑی بھی چوشہ فیدہ دے، چلن دے، کر لیتا ہوں، پنجابی بھی کر لیتا ہوں۔ ہاں یہ ہوتا ہے ولی۔ اب بس بریک لگائیں گے یہاں پہ، تو ولی بنتا ہے، امانت رہتی کہاں ہے؟ ایک بات کہوں، یہ مومن کے دل میں رہتی، امانت کا ٹھکانہ مومن کا دل ہے۔ صوفیاء نے کہا وہ بڑی گل ہے، دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ میں ترجمہ ایدہ نہیں کرنا رہا ہے، کلام فارسی چلی نہیں ہو گیا، یا تو پھر پروگرام میرے حوالے کر دے، سب کی تو لگ رہا ہے پھر کوئی گل ہو جائے گی، یہ نہیں کرنا بھئی، ہم حق مارنے والے نہیں ہیں، تو ہم حق والے ہیں، حق مارنے والے نہیں ہیں۔ اب سننا یہ بات، جو امانت سنبھالے وہ ولی ہے، جو ولیوں کا ولی ہے وہ علی ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ مامور من اللہ والرسول علی تقسیم الولایت مولا علی، نرا علی علی کرنا جی، علی علی کرنا، نرا ادھر ادھر کرنا، یہ کوئی نہیں پتہ والی ہے کہ یہ پہلو سمجھنا ضروری، باتیں تو بے شمار ہیں نا، میں کیا کیا کون سی چھوڑوں کون سی چھوڑوں۔ ایک بات کہوں، میں علی
بتانا چاہتا ہوں کہ علی ایک عنوان میں کیا ہے. جب جنگ سے واپس لوٹے، جنگ سے نبی پاک لشکر لے کر علی بھی تھے، صحابہ کا مقام آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا. میں نے نوشہرہ برکان دا نہیں پتا کتنی کتنے کی پوزیشن ہے. ایک مذہب وہ بھی ہے نا جس زور پڑھنی ہوئے تو دوپہرہ ویلے پڑھتا ہے، عصر پڑھنی ہوئے تو پیشی ویلے پڑھتا ہے. پتہ نہیں ہوں تانوں دی سمجھ آئیے. کوئی فزیکلی پہچاننا ہوئے تو حجامت نہ کرائے تو وہ ہے، پتہ کوئی نہیں، زیادہ میں نہیں پتا. کھرک جنوں ہوئے فقیر کو کھرکنا لوہے دا ہے، ایسا مارا گا دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوئی. اے رفیق وغیرہ مر گئے نہ مارے سی کئی باری. ایک ٹانٹا عمر صدیق بھی گئے، انہوں کئی بھی لایا ہے اللہ کی تیدی کھرک والو. خیر بہرحال یہ ایسی باتیں ہم نہیں کرتے، صرف میں بتانا چاہتا ہوں علی کی بات. علی کی بات، علی کیا ہے، علی کا عقیدہ کیا ہے، علی کا طریقہ کیا ہے. اچھا السوائق المورکہ میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا علی باب حتہ ہے، جو اس دروازے سے آیا وہ مومن ہے، جو نہ آیا وہ کافر ہے. گگل مکی علی کو جڑا آوے وہ مومن، نہ آوے کافر. جڑا نہیں آیا ہوتے نہیں آیا، تے جڑا سچا ہو کے آیا ہے، جس علی نو امام منے ہے تے علی نے ابو بکر نو امام منے ہے. یہ کیڑی علی علی ہے جڑی علی دی گل ہی نہ دسے. اچھا خیر میں لمبے فاصل مضمون کی طرف نہیں جاتا. بھائی نماز آئی عصر کی، عصر کی، عصر کی نماز نبی پاک نے پڑھائی، صحابہ نے پیچھے پڑھی، علی نے نام پڑھی. ہوں ہے نا کوئی دھیان کرے ہے ساڑھے علاقے چاہتے نا گویڑ لاؤ گل کہیں، گویڑ سمجھ دیو. ہاں اے صاحب صاحب دا ساڑھا علاقہ ملتا جلتا ہے، یہ وہیں پنڈی ٹور گئے نا تے ذرا کلچر بھی تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے تے میں پہ جاندہ ہے علاقیاں نال 10-50 میل تو بعد کچھ نہ کچھ چیزاں بدل دیا خطے بچ. اچھا وہ سنیا تسی عصر دی نماز، یہ دا مطلب ہے کہ نبی تے علی وچ ظہرین دا تصور کوئی نہیں. ناراض نہ ہوئے ہے اوکھیں سوکھیں کہ ایک چھوٹی جی گل سن لو بس میں چھوڑن لگا. بس نبی تے علی دی سیرت وچ ظہرین کوئی نہیں، تائیں اثر علی دی رہی ہے نا. زور پڑھی گئی تھی اثر رہ گئی، نبی پاک پڑھا لئی تھی صحابہ پڑھ لئی. میں حیران ہویا اثر دی جے نماز ہے تے نبی پاک پڑھائی تے صحابہ پڑھی، علی وچوں رہیا کیوں ہے؟ حدیث وچ کوئی لفظاں دا اشارہ تے نہیں ملدا پر ذہن وجدان گل ہے. حضور اندر کھاتے علی نہ کہا آج تو اثر نہیں پڑھنی، میں کوئی تماشا وکھاؤں، ایمان دا تماشا تے علی دا تماشا، نبی دا تماشا. اثر نہیں پڑھی بھلا یہ قافلہ جی اکٹھا ہوئے، اسی جو سفر کر رہے ہیں بندے 5-7 قافلے وچ گڈی وچ آں تے جی نماز پڑھنی ہوئے تو من ایک کمیں پیچھے رہ جائے، سارے ہی پڑھنی ہے نا. ایک کوئی تصور ہے ایک بھی ایک نہ پڑھے بلا وجہ. اے خیبر دے موقع تے مولا علی بیمار ہے نا، جماعت وچ نہ ہے، بکری پڑی گئی. اتھے تے عذر کوئی نہیں. تے اچھا جسے نماز حضور پڑھا رہے نا تے علی نے فرمایا، علی انہاں میں نا حالانکہ حضور نے پتہ ہی ولی جماعت وچ کوئی نہیں، یہ نہیں نہ فرمایا تیری نماز رندی جلدی جلدی پڑھ لے، نہ فرمایا بمیں نا تے جوڑی بنا تے میں سر رکھاں تے آرام کر. مولا علی بھی نہیں آکھیا میں جی دیگر پڑھنی ہے، پچھو جی روندہ پہ علی تے پڑھو ہی آکھ لیندہ. گل نہیں سمجھ آئی؟ جی رہ گئی سورج ڈبن لگ پیا، علی رو پیا
تے جی ایڈا رونا ہی علی تے پہلو ہی چاک کے یا رسول اللہ میں جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھ لین دے مسافر ہاں 2 رکعتاں ہی ہیں نا سردیاں. اچھا تے علی نہیں آکھیا کیوں؟ نبی جس وے بلا لوے اس ویلے عبادت نبی دے بلاوے تو بغیر کوئی ہے ہی نہیں. اے قرآن دا وہی ابن کعب نماز پہ پڑھ دے حضور بلایا وہ جلدی جلدی مکا کے آئے میں شارٹ کراں یا رسول اللہ کے حکم ہے فرمایا حکم بعد وچے میں تے تن بلایا نماز میں تو چھوڑ کے کیوں نہیں آیا استجیبوا للہ وللرسول بڑی باتیں ہیں تفسیری تفسیر کبیر وغیرہ میں تفاسیر میں بڑی باتیں. خیر میں بتاؤں آپ گود میں حضور نے سر مبارک رکھا آرام فرما گئے سوتا تو ہے ہی نہیں نبی آنکھیں بند کرنی ہے شکل سونے کی ہے. علی اثر چھڑ دیتی ہے کوئی نے پہ پڑتا نبی جوڑی لے کے بہ گئے ہیں تصور میں تیرے رہتا ہوں یہی کاروبار کرتا ہوں. مذہب جڑے دن نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں رندی علی دسیا نماز بندی او دیئے جڑا نبی نویندہ رہے نبی دی زیارت دا نہ ہی تیری عبادت. تصور میں تیرے رہتا ہوں یہی کاروبار کرتا ہوں تصور میں تیرے رہتا ہوں یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. ہلو پڑھ دے نبی اثر سورج غروب ہونے دے قریب آئے پیشی ویڑے نبی کدی بھی اثر نہیں پڑی نہیں سمجھے میری گل تا سورج غروب ہویا نا تھوڑا وقت آئی وہ مولا علی رو پہ حضور فرما ما یبکی کا کیوں پہ رونا یا رسول اللہ اثر رہ گئی اور یہ رونے ہی آئی اثر تو من پڑھ لینی آئی تے جی چھوڑی ہے تے روندہ کیوں ہے آئے ہائے ہائے فرمایا نہیں پڑھی نبی کی ادا کے لیے روتا ہوں خدا کے فرض کی ادا کے لیے چھوڑ دی نبی کے فرض کی ادا کے لیے. اللہ حضور نے فرمایا سورج لے گئے قانون تھے نماز قضا ہو جائے اگلی نماز دے وقت صاحب ترتیب پڑھو وہ قضا کرے پھر دوسری کرے وقتی نماز پڑھے. حضور نے نہیں فرمایا پر قضا کر لیں حضور فرمایا علی ہوں نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے کہ میں قضا کرنی ہے نہیں قضا وہ کہ میں کرے جڑا نبی جوڑی جی لے کے بیٹھا ہو. سبحان اللہ یہ ہے ولیوں کا ولی. دھیان کرے حضرت صاحب ہے حضرت صاحب جنہوں نے میں گل پہ کرنا علی حضرت صاحب ولیوں کا ولی علی ولیوں کا ولی. سبحان اللہ. اب میرے نبی نے دعا کیا اللہ تیری اطاعت میں تھا تیرے نبی کی اطاعت میں تھا سورج کو پلٹا دے علی نماز ادا کر لے اثر کی دنیا کو پتا چل جائے کہ رسالت کا مقام یہ ہے کہ سورج پلٹا دیتا ہے ولایت کا مقام یہ ہے کہ وہ محمد کی ادا کا حیا کر لیتا ہے. بس انشاءاللہ جزاک اللہ والباقی عند التلاقی وما علی الا البلاغ. یہ کچھ چند باتیں تھیں میں نے اس مقدس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ میری